وہ باتیں جو میں نے اپنے مرشد سے سنی ہیں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اس عرس مبارک میں قبلہ عالم کی صدارت خواجہ سرکار نظامت فرما رہے تھے. 1965 میں آپ کا وصال ہوا. پھر جب عرس مبارک کی تقریب منعقد ہونا شروع ہوئی تو خواجہ سرکار نے میرے والد گرامی کو اسٹیج پہ سبحان اللہ. ہم مرضی سے نہیں کھڑے ہوتے. سبحان اللہ. جو مرضی سے کھڑا ہو اس کو تو بٹھایا جا سکتا ہے. تو جس کو مرشد کھڑا کرے اور پورے اختیارات کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہرحال میں نے صرف تحدیث نعمت کے لیے یہ بات کی ہے. بات میری لمبی ہو گئی ہے. برداشت کے صوفی صاحب نے فرمایا تھا تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی عزت پہ خوش ہونا چاہیے. بے شک. جن کو خواجہ سرکار نے عزت دی ہے اور جن کے سروں پر قبلہ عالم نے خواجہ سرکار نے عزت کی دستار باندھی ہے ان کی عزت کو, جنہوں کو بات ہوئی کسی نے باندھ چھوڑی ہوں دی بکا. سبحان اللہ. گل سمجھ آ گئی. کیا کہنا لیکن پہلے اس سے نہیں کرو نا. جی جی نہیں رال مل کے کرو, ساری گردیں برداشت کرو, کوئی نہیں ایسا. اللہ تعالیٰ سلامت. اچھا یہ میرا موضوع نہیں تھا, نہ میرا کوئی تقریر کا موضوع تھا. مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف سے یاد آئی. میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. وہ الفاظ ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کے. حضور نے اتنے بڑے تصوف کے موضوع کو ایک جملے میں بند کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ میرے محبوب کی شان ہے. سبحان اللہ. دریا کے یوں ہے دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, ارے نہیں بلکہ جسم میں جان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے محبوب کریم علیہ السلام توجہ ہے جی آپ سب. جی جی بے شک. میرے محبوب کریم علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. حضور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. صحابہ بھی ساتھ طواف کر رہے ہیں. صحابہ بھی طواف کر رہے ہیں. 2 چکر لگائے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے طواف روکا. طواف روکا, حضور کھڑے ہوئے حجر اسود کے پاس, اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے جان نثار غلاموں کو دیکھا.